بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا انتوضأ بماء البحر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ، کہ ایک بندے نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہم سمندر سے بڑے دریاؤں سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو پیغمبر کریم نے جواب میں فرمایا کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور وہاں کا مردار حلال ہے۔ سمندر کا پانی پاک ہے، سمندر کا مردار حلال ہے۔ ابھی یہ مسائل جو چل رہے ہیں طہارت اور پاکی کے چل رہے ہیں، تو اس حساب سے یہ مسئلہ سمجھا دیا گیا کہ جو بھی بڑا پانی ہو، دریا ہو، سمندر ہو یا بہتا پانی ہو، بھلے چھوٹی نالیاں ہوں لیکن بہتی ہوئی ہیں، تو ان کا پانی پلیت نہیں ہوتا۔ بھلے اس کے اندر آپ نے مردار وغیرہ دیکھا، مردار بہتا جا رہا ہے، اس کے باوجود اگر اسی کا پانی کا ذائقہ خراب نہیں ہے، پانی میں بدبو نہیں آ رہی، پانی کا کلر تبدیل نہیں ہے، تو وہ پانی پاک ہے۔ اور اس حساب سے اسی سمندر کے اندر کتنا بڑا کچرا گندگی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو پلیتی کا حکم نہیں دیا جا سکتا، پاک ہوگا۔ لیکن اگر جہاں سے آپ وہ پانی اٹھا رہے ہو وہاں اگر کسی مردار کی بدبو آ رہی ہے تو پھر پلیت ہوگا، وہ ٹکڑا، پورا پانی نہیں، وہ ٹکڑا۔ اور اس کے علاوہ جو حوض بنے ہوتے ہیں، بڑے بڑے تالاب، ان کا پانی بھی پاک ہے، بھلے اس کے اندر مردار پڑے ہوئے ہوں تو بھی پاک ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بڑا پانی ہو گیا تو وہ مائع جاری کی طرح، نہر کی طرح، دریا کی طرح حکم ہوتا ہے اسی کا۔ جیسے یہ مدنی مسجد میں اور بڑے بڑے مدارس کے اندر تالاب بنے ہوتے ہیں وضو کے لیے، تو ان کے اندر اگرچہ گندگی پلیتی نظر آئے ایک طرف سے تو بھی پانی پاک ہے، دوسری طرف سے آپ وضو کر سکتے ہو۔ باقی بڑا تالاب کس کو بولتے ہیں؟ جو 15 بائی 15 کا ہو، یعنی 15 فٹ بائی 15 فٹ اتنا بڑا ہے، اور 1.5 فٹ کے برابر اس کی گہرائی ہے، ایک بالش سے زیادہ ہے، تو اسی کے اندر کتنا بھی گندگی آ جائے، کیا بھی ہو جائے، لیکن اس کے باوجود یہ پانی پاک ہوتا ہے، اس پانی کو پلیت نہیں کہہ سکتے۔ باقی چھوٹے پانی یا ٹانکی وغیرہ کے اندر اگر چوہا گر جاتا ہے پلیت ہو جائے گا، زمین کی ٹانکی ہو یا اوپر کی ٹانکی ہو، یہ مائع جاری نہیں ہے۔ لیکن اگر 15 فٹ بائی 15 فٹ سے بڑا ہے تو پھر پلیت نہیں ہوگا جب تک اس کا اثر نظر نہ آئے۔ اور دوسرا حصہ اس حدیث مبارکہ میں یہ تھا کہ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ، سمندر کا مردار حلال ہے۔ مردار سے مراد کیا ہے؟ ہم حنفی لوگ ہیں، احناف نے اسی کی تشریح لکھی ہے کہ السمک، جو بھی مچھلی ہوگی وہ حلال ہے۔ ہر وہ سمندر کا جانور، جاندار جس کو مچھلی کہا جائے وہ حلال ہوگا، جس کو مچھلی نہیں کہا جاتا وہ حلال نہیں ہے، بھلے مردار ہو تو بھی حلال ہے۔ مثال کے طور پر ایک تو وہ ہے جو آپ نے شکار کیا مچھلی کو، مچھلی آپ کے جال کے اندر آ گئی، ابھی مر گئی آپ کے ہاتھ میں آنے سے پہلے تو بھی حلال ہے۔ لیکن ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ وَيُكْرَهُ الطَّافِي، ایک مچھلی جو اپنی موت مر جائے نا، ایک ہے آپ کی کسی حرکت کی وجہ سے مرے، جال لگا ہے، کوئی آپ نے اسی کو ڈنڈا مارا، کوئی اور چیز لگی جس کی وجہ سے مری، تو وہ مرنے کے بعد بھی اس کا کانٹا اوپر کا حصہ اوپر ہوتا ہے۔ اور جو اپنی موت مرتی ہے نا، زندگی پوری ہو جانے کی وجہ سے جو مر جاتی ہے، تو اس کا پیٹ اوپر آ جاتا ہے، پیٹھ نیچے چلی جاتی ہے، پیٹ اوپر آ جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں عربی میں طافی۔ یہ مچھلی کھانا مکروہ ہے۔ باقی اس کے علاوہ اور کوئی بھی مچھلی جو یعنی مچھلی جس کو کہا جائے، زندہ ہاتھ میں لگے تو بھی حلال ہے، مردہ ہاتھ میں لگے تو بھی حلال ہے۔ باقی مچھلی آج کل جیسے یہاں
کراچی کے اندر یا پاکستان کے اندر دو چیزوں کے بارے میں لوگ اختلاف کرتے ہیں. ایک یہ جو ہے پتھروں کیا بولتے ہیں اس کو، کھیکڑے کو آج تک کسی بھی علماء نے یا مچھلی کے ماہرین نے کسی نے بھی اس کو مچھلی نہیں کہا، اس کا کھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے. کھیکڑے کو کسی نے بھی آج تک مچھلی نہیں کہا، کسی ماہر بزرگ نے، کسی مچھلی کے ماہر نے یا علمی ماہر نے کسی نے بھی کھیکڑے کو مچھلی نہیں کہا، اس وجہ سے کھانا حرام ہے، کیڑا ہے. باقی جھینگا، اس کے بارے میں مچھلی ہے یا نہیں ہے، شریعت میں فتویٰ یہ ہے جو مچھلی ہوگی حلال ہے، جو مچھلی نہیں ہے وہ حرام ہے. جھینگا مچھلی ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں علماء کی دو رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ کس کو مچھلی کہا جائے یا کسی کو نہ کہا جائے یہ تاریخ کو دیکھا جائے گا. بھائی آج کے زمانے کے لوگ اس کو مچھلی کہتے ہیں یا نہیں، 100 سال پہلے والے کہتے ہیں نہیں، 500 سال پہلے والے لوگ اس کو مچھلی کہتے ہیں یا نہیں کہتے، 1000 سال پہلے والے لوگ جھینگے کو مچھلی کہتے ہیں یا نہیں کہتے. تو کچھ بزرگوں نے باقاعدہ ہزاروں سال پہلے سے تاریخ کے ذریعے سے یہ بات ثابت کی ہے کہ آج سے 2000 سال پہلے بھی لوگ اس کو مچھلی کہتے تھے، 1000 سال پہلے بھی اس کو مچھلی کہتے تھے، 500 سال بھی اسی کو پہلے بھی اسی کو جھینگا مچھلی کہتے تھے. تو جو لوگ اس بات کو لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شریعت میں مچھلی کھانا جائز ہے، جھینگے کا نام بھی مچھلی ہے اس وجہ سے جائز ہے. ایک رائے یہی ہے، اس وجہ سے زیادہ تر علماء کھاتے ہیں. لیکن دوسری طرف کے علماء فرماتے ہیں کہ مچھلی کو، کس چیز کو مچھلی کہیں گے اسی کو تعارف کو دیکھا جائے گا، صرف نام کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کے تعریف کو، تعارف کو دیکھیں گے. تو مچھلی وہ ہوتی ہے جس کے یہاں گل پھڑے ہوں، جہاں سے سانس لینے کے اندر اس کے گل پھڑے کھلتے ہیں پھر بند ہوتے ہیں، اور جس میں ریڑھ کی ہڈی ہو، کانٹا ہو، وہ مچھلی ہوگی تعریف کے اعتبار سے. تو وہ علماء کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، نہ تو گل پڑے ہیں جس کے وہ سانس لینا اس کا نظر آتا ہو، نہ ہی پھر ریڑھ کی ہڈی کانٹا ہے، اس وجہ سے یہ مچھلی نہیں ہے، نہیں کھانی چاہیے. دونوں طرح کے علماء کی رائے جو علمی لحاظ سے تھیں آپ کے سامنے بتا دیں. باقی جس چیز کے اندر علماء کا علمی لحاظ سے بحث ہو اس کے اندر سختی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. خلاصہ یہ نکلا، سختی کرنے کی اجازت نہیں ہے. کسی کا دل چاہتا ہے کھانے کو، جی بے شک کھائے، کسی کا دل چاہتا ہے نہ کھانے کو، بھلے نہ کھائے. کوئی نہ کھانے والوں کو برا کہے یہ بھی غلط، کوئی کھانے والوں کو برا کہے یہ بھی غلط. اس حدیث مبارکہ میں دونوں چیزیں بتلائی گئیں. مختصر وقت کے مناسبت سے آپ کو دونوں باتیں تفصیل کے ساتھ بتا دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو شریعت کے مسائل کو سمجھنے کی، سنت کے مطابق ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.